بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البقرہ آیت نمبر 212۔ اللہ کے فضل و کرم سے تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بغیر حساب۔ زُيِّنَ مزین کر دی گئی، سجا دی گئی، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفروا کفر کیا، الحیات الدنیا زندگی دنیا کی، وَيَسْخَرُونَ اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، من الذین ان سے جو آمنوا ایمان لائے، والذین اور وہ جنہوں نے اتقوا تقوی کیا، فوقہم اوپر ہوں گے ان کے، یوم القیامہ قیامت کے دن، واللہ اور اللہ یرزق رزق دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کر دی گئی ہے۔ وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اب دیکھیں اس آیت میں ایسے لوگوں کا بیان ہو رہا ہے کہ جو لوگ مذہب کو نفرت و حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جب ان کے سامنے صحیح تعلیم پیش کی جاتی ہے تو اس کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے سامنے صرف یہی چند روزہ عیش و نشاط زندگی ہے۔ اگر یہ اس پر قناعت کرتے، اگر یہ اسی پر قناعت کر لیتے تو بھی ایک بات تھی، مگر وہ ایک قدم آگے بڑھے۔ وہ کیا؟ وہ مسلمانوں کے ساتھ تمسخر و استہزاء بھی کرتے ہیں اور ان پر آوازیں کستے ہیں، حالانکہ قیامت کے روز فرزندان اسلام ہی مدارج عالیہ کے مالک ہوں گے، کیونکہ وہ اخلاق فاضلہ کے طالب ہیں، دولت کی انہیں پرواہ نہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ مجاہدین فی سبیل اللہ کا اولین فرض یہ ہوگا کہ ان کفار کو اتنا ذلیل و رسوا کریں کہ آئندہ انہیں سر اٹھانے کا موقع نہ ملے، اور ہمیشہ کے لیے غلامانہ زندگی بسر کریں، اس لیے کہ اگر انہیں کھلے بندوں چھوڑ دیا تو قانون کا احترام جاتا رہے گا، کسی شخص کے دل میں اس پر عمل کرنے کا شوق پیدا نہ ہوگا، آنے والی نسلوں کے لیے صحیح راہ گم ہو جائے گی اور بہت جلدی یہ دستور العمل مٹ جائے گا۔ جب ارباب اخلاق و اعمال قیامت میں مناسب جلیلہ پر فائز ہوں گے تو ضروری ہے کہ دنیا میں بھی وہ اعلیٰ ترین زندگی بسر کریں تاکہ ارادہ خداوندی پورا ہو کر رہے۔ جس وقت بھی مسلمان فرض جلیل کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور بالفرض نہ تو سامان حرب ہوگا اور نہ جنگ کرنے کے لیے سپاہی، اللہ ضرور ان کی دستگیری کرے گا، ان کو کامیاب کر کے تمسخر کرنے والوں کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ ضرورت ہے صرف آگے بڑھنے کی۔ جب عزم صمیم، مستقل ارادہ، استقلال و ثبات قدم اور توکل و اعتماد علی اللہ ہے تو کامیابی قطعی اور یقینی ہے۔ اب دیکھیں اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کفار صرف دنیاوی زندگی پر دیوانے بنے ہوئے ہیں، مال جمع کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل کرنا، یہی ان کا رنگ ڈھنگ ہے۔
بلکہ جو ایماندار اس دنیا فانی سے سیر چشم ہیں اور پروردگار کی رضامندی میں اپنے مال لٹاتے رہتے ہیں، یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ حقیقی نصیب والے یہی لوگ ہیں۔ قیامت کے دن ان کے مرتبے دیکھ کر ان کافروں کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی۔ اس وقت اپنی بدتری اور ان کی برتری دیکھ کر معاملہ کی اونچ نیچ سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، روزی دینا جسے اللہ جتنی چاہے دے دے، جسے چاہے بے حساب دے دے، بلکہ جسے چاہے یہاں بھی دے دے اور پھر وہاں بھی دے۔ حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اے آدم کے بچے، تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھے دیتا ہی چلا جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے جاؤ اور عرش والے سے تنگی کا خوف نہ کرو۔ قرآن میں ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تو جو کچھ خرچ کرو رب اس کا بدلہ دے گا۔ صحیح حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہر صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے، اے اللہ تیری راہ میں خرچ کرنے والے کو برکت عنایت فرما۔ دوسرا کہتا ہے، اے اللہ بخیل کے مال کو برباد کر دے۔ اور ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انسان کہتا رہتا ہے میرا مال، حالانکہ تیرا مال وہ ہے جسے تو نے کھا لیا اور وہ تو فنا ہو چکا، اور جسے پہن لیا وہ بسیدہ ہو گیا۔ ہاں جو تو نے صدقہ میں دیا اسے تو نے باقی رکھا، اس کے سوا جو کچھ ہے اسے تو دوسروں کے لیے چھوڑ کر یہاں سے چل دے گا۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے آپ کے سامنے، آخر میں وہ بھی رکھ دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا گھر نہ ہو، دنیا اس کا مال ہے جس کا مال نہ ہو، دنیا کے لیے جمع وہ کرتا ہے جسے عقل نہ ہو۔